ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ ناظرین کرام، مطب ابن قاسم پھالیہ سے ڈاکٹر عبدالرحمن رانجھا آج آپ کے سامنے معدے کی تذابیت اور جلن کا بہترین علاج اور نسخہ لے کر حاضر ہے۔ دور حاضر میں جہاں انسان بہت ساری بیماریوں کا شکار ہے، وہاں سب سے زیادہ تکلیف دہ امراض وہ معدہ کے امراض ہیں۔ سب سے زیادہ ہمارا معدہ متاثر ہے، اور معدے کی حیثیت ہمارے جسم میں انجن کی سی ہے۔ جب انجن ہی خراب ہو تو پوری باڈی خراب ہوتی ہے۔ ہمارا معدہ آج بالکل بری طرح متاثر ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا لائف سٹائل بالکل ان نیچرل ہو چکا ہے۔ نہ ہمارے سونے کے کوئی اوقات ہیں اور نہ ہی کھانے پینے کے۔ اگر آپ اپنے معدے کو فٹ رکھنا چاہتے ہیں اور معدے کو تندرست اور صحت مند رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ سب سے پہلے تلی ہوئی چیزیں، فاسٹ فوڈ، کولڈ ڈرنکس، مٹھائیاں، چائے اور سب سے بڑھ کر ڈالڈا گھی اور کوکنگ آئل، یہ بالکل چھوڑ دیں۔ اپنے آپ کو ذہنی تناؤ سے محفوظ رکھیں کہ جب بھی انسان ذہنی تناؤ میں آتا ہے، ڈپریشن بڑھتی ہے، اس کا اثر معدے پر ہوتا ہے اور معدہ خراب ہوتا ہے۔ پھر بے وقت کھانا کھانا کہ کھانے کا ٹائم ہی نہیں ہے، یا کھانا کھانے کے فوراً بعد سو جانا، یہ وہ سارے عوامل ہیں جو ہمارے معدے کو متاثر کرتے ہیں۔ معدے کی بیماریوں میں بنیادی کردار ہماری غلط غذا کا ہے۔ ہم جو غذا کھاتے ہیں وہ زبان کی ٹیسٹ کے لیے تو بہت مؤثر ہوتی ہے، لیکن معدے میں جا کر وہ ہماری صحت اور طبیعت کو بہت زیادہ خراب کرتی ہے۔ بالخصوص جب سے ڈالڈا گھی اور کوکنگ آئل آیا ہے، تب سے شاید ہی کسی شخص کا معدہ ٹھیک ہو۔ اگر ہم ڈالڈا گھی اور کوکنگ آئل سے نجات حاصل کر لیں تو ہمارے گھر سے 70% بیماریاں خود بخود ختم ہو جائیں۔ اس کی بجائے آپ سرسوں کا تیل استعمال کر سکتے ہیں، زیتون کا تیل استعمال کر سکتے ہیں، ناریل کا تیل استعمال کر سکتے ہیں۔ بھلے تھوڑا مہنگا صحیح، لیکن صحت سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ آپ دیسی گھی استعمال کریں جو آپ کے معدے کو بھی اور آپ کے جسم کو تندرست بھی رکھے اور طاقت بھی دے۔ پھر ہانڈی میں خاص طور پر سرخ مرچ مسالہ اور تلی ہوئی چیزیں، چٹپٹی چیزیں، فاسٹ فوڈ، کولڈ ڈرنکس، ان سے سختی کے ساتھ پرہیز کریں کہ یہ ساری چیزیں زبان کے ذائقے اور ٹیسٹ کی حد تک تو ٹھیک ہیں، لیکن صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں۔ پھر جب زیادہ صحت بگڑتی ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور ڈاکٹروں کے پاس اس وقت آسان سا علاج یہ ہے کہ وہ گیسٹرک پرابلم میں، معدے کی تذابیت اور جلن میں میپرازول کا استعمال کراتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سالٹ ہے جسے وقتی طور پر یقیناً ریلیف ملتی ہے، لیکن پھر معدہ اسی کا عادی ہو جاتا ہے۔ نہ تو کوئی دوسری دوا اس پر اثر کرتی ہے اور نہ ہی یہ میپرازول کبھی انسان کو ٹھیک ہونے دیتا ہے۔ یاد رکھنا کہ میپرازول کھانے والے مریض کا معدہ ساری زندگی ٹھیک نہیں ہو سکتا، اور یہ نہیں ٹھیک ہونے دے گا۔ اگر آپ فی الواقع اپنے معدے کے علاج میں سنجیدہ ہیں تو ایک تو میپرازول چھوڑ دیں، دوسرا ریگولر واک کریں، اور تیسرا پرہیز کریں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ واک اور پرہیز کے بغیر آپ کا معدہ ٹھیک ہو جائے تو یہ ناممکن ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ میپرازول کی بجائے جو صبح خالی پیٹ آپ لیتے ہیں، آپ ایسا کریں کہ 1 کپ پانی میں 1 عدد لیمبو کا رس نکال لیں، اس میں آدھا چمچ ہلدی ڈال لیں، آدھا چمچ شہد ڈال لیں اور تھوڑا سا چٹکی بھر نمک ڈال کے یہ آپ خالی پیٹ استعمال کریں۔ یہ انشاءاللہ تعالی میپرازول کی طرح کام کرے گا اور معدے کی جلن اور تذابیت ختم ہو جائے گی۔ پھر دودھ میں چھوٹی الائچی اور سونف ڈال کر آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ناشتہ میں گاجر کا جوس اور ناریل کا پانی وہ تذابیت کے لیے انتہائی مؤثر ہے۔ اگر اسے آپ چند دن ریگولر استعمال کریں تو آپ معدے کی تذابیت اور گیسٹرک جوس سے نجات پا سکتے ہیں۔ سلاد کا استعمال لازمی کریں، بلکہ جو بھی آپ کو سلاد میسر ہو اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے وہ آپ دہی میں ڈالیں اور اس کو چمچ کے ساتھ استعمال کریں۔ شدید تذابیت اور قبض میں اسبغول کا چھلکا بھی لیا جا سکتا ہے نیم گرم دودھ کے ساتھ، وہ بھی بڑا ہی مؤثر اور فائدہ مند ہے۔ آپ تھوڑا سا پودینہ لے لیں، تازہ پودینے کے پتے، انہیں 1 جگ پانی میں ڈال لیں یا بوتل میں ڈال لیں اور وہ الگ سے رکھ لیں۔
جب بھی آپ پانی پئیں آپ اسی بوتل یا اسی جگ میں سے پانی نکال کے پئیں جس میں آپ نے پودینہ کے پتے بھگو کے رکھے ہوتے ہیں۔ اس کو ابالنا نہیں ہے، بس رکھ دیں۔ ایک تو اس کا ٹیسٹ بڑا خوبصورت اور بڑا اچھا، آپ کو ایسا لگے گا جیسے چشموں کا پانی پی رہے ہیں، اور جب آپ پئیں گے تو آپ کی غذا کی نالی جس میں جلن تھی، تیزابیت تھی، اس میں ایسے سکون اور ٹھنڈک پڑتی جائے گی اور آپ بہت بہترین محسوس کریں گے۔ اب آتے ہیں تیزابیت کے علاج کی طرف۔ تو اس میں جو میڈیسن ہم اپنے مطلب پر مریضوں کو استعمال کراتے ہیں اس کا نسخہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ خود بنا لیں۔ اگر آپ خود نہ بنا سکیں تو آپ ہمارے مطلب سے یہ بنا بنایا نسخہ آن لائن بھی منگوا سکتے ہیں۔ اس میں آپ نے سب سے پہلے لینی ہے ملٹھی، یہ آپ 50 گرام لے لیں۔ دوسرے نمبر پر سونف، یہ بھی 50 گرام۔ تیسرے نمبر پر چھوٹی الائچی کے بیج، یہ بھی 50 گرام۔ پھر چوتھے نمبر پر سفید زیرہ، یہ بھی 50 گرام۔ پانچویں نمبر پر میٹھا سوڈا، یہ بھی 50 گرام۔ اور چھٹے نمبر پر مصری، یہ آپ نے 100 گرام لینی ہے۔ ان ساری چیزوں کا آپ الگ الگ ان کو پیس لیں اور پھر ان کو مکس کر کے اس میں 3 ماشا آپ نے 7 پودینہ ڈالنا ہے۔ یہ 7 پودینہ بھی پنساری سے مل جائے گا، اس کو آپ نے بعد میں شامل کرنا ہے۔ یہ ایک پھکی سی بن جائے گی، ایک سفوف سا بن جائے گا۔ یہ آپ ہر کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد 1 چمچ تازہ پانی کے ساتھ استعمال کریں، اور اس کے مسلسل استعمال سے آپ کے معدے کی تیزابیت اور جلن انشاءاللہ تعالی بالکل ختم ہو جائے گی، اور آپ صحت والی اور تندرستی والی بھرپور زندگی گزاریں گے۔ اللہ رب العالمین آپ کو شفا عطا فرمائے اور خوش و خرم رکھے۔ بہت شکریہ۔